الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، شب برات کی اس حسین ساعت میں یہاں پر جو ٹھاٹے مارتا ہوا انسانی ہجوم ہے، یہ در حقیقت عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم ہے. ظاہر سی بات ہے آج کی رات جاگتے بھی عاشق ہی ہیں. آج کی اس حسین شب میں کیا ہی بہترین موقع عنایت کیا رحمت عالم کمیٹی والوں نے کہ سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت کاملہ سے یقین ہے کہ اس مجمع میں کوئی تو اس کا محبوب بندہ ہوگا جس کے صدقے اللہ ہم سب کی توبہ قبول کرے گا، اور ہماری حاضری ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گی. میرے عزیزو، میں نے ایک بات محسوس کیا ہے. اکثر جلسوں میں ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی میرا تعارف کروا رہے تھے آپ کے سامنے، اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنائے. جلسہ کسی اور خاص رات کے نام سے ہو یا کسی بزرگ کے عرس کے نام سے ہو، میں جتنے جلسوں میں شریک ہوتا ہوں اب تک میں نے یہ بات محسوس کی، کسی رات کا جلسہ ہو یا کسی بزرگ کے عرس کا جلسہ ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ ٹائٹل ایڈ کر دیا جاتا ہے تحفظ ناموس رسالت. اور یہی ہماری زندگی کا شیوا ہے اور یہی ہماری زندگی کا دستور ہے. اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی جلسہ ہو جائے لیکن وہ نام مصطفیٰ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت آج کے دور میں تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کا کروڑا احسان کہ آپ کے اس ہلچل والے شہر میں جہاں لوگوں کو ان تمام مجالس میں شرکت کی زیادہ فرصت نہیں، اکثر لوگ دنیا دار ہیں، لیکن آپ رات کے 2 بجے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے دن کے 2 بج رہے ہیں. یہ گرمی بھی عشق رسول کی ہے. میرے عزیزو، میں اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف صرف اس بات سے کراتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. اور ہر ایک کا اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جتنے یہاں لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے، میں نے تو یہ ارادہ کیا ہے اور آپ کا بھی یہی ارادہ ہونا چاہیے، جس کو ہم نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. میں
آج کی رات میں بہت کچھ عبادات، ریاضات، مجاہدات، وظائف کرنے ہیں، اور میں یہاں پر مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ میسیجز جو ہیں، اس کے بعد پھر ہم جیسے کہ معمول کے مطابق ذکر کی محفل سجائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھی کریں گے، کیونکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ سب سے پہلے میں شعبان المعظم کے اس نصف کے متعلق عرض کر دوں، بہت لوگ، دو طرح کے لوگ آج میسیجز میں مصروف تھے، ایک معافی نامہ بھیجنے والے اور دوسرے والے، یہی دو لوگ آج کنٹینیو بزی تھے۔ معافی مانگنے والا طبقہ تو اچھا طبقہ تھا کہ کم از کم انہیں احساس تو ہے کہ ہمیں کسی سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور دلیل مانگنے والے وہ ایسے کام چور ہیں کہ ان کو عبادت سے کوئی غرض نہیں۔ آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں، رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں، منگنی میں اور مہندی میں جو جاگتے ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ، ڈھول باجے کرتے ہو اس کا ثبوت تو لے آؤ، تمہارے برتھ ڈے پارٹیاں تو 12 کے بعد شروع ہوتی ہیں، اس کا ثبوت تو لے آؤ۔ تمہارے پاس دنیاوی مشاغل کے لیے رات جاگنے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور ایک بندہ مومن اللہ کی یاد کے لیے رات جاگے تو یہ دلیل کس طرح سے آ رہی ہے، کس طرح کا مطالبہ ہے؟ یہ شیطان مطالبہ کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ناچتے ہو، گاتے ہو آج کی رات، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آج کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ دلیل پوچھو گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عزیزان گرامی، پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا؟ نادان، تجھے پتہ نہیں، میرے رسول تو 365 راتیں جاگتے تھے، وہ تو سال بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ آج کی رات کی کیا خصوصیت ہے؟ اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا، اللہ کیا جہنم اب بھی میں سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں؟ جاگا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جس میں صحیح احادیث ہیں، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، اس دن باری میرے ساتھ حضور کی گزارنے کی تھی، لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے، تو مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں نظر نہیں آیا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے، میں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، پوچھا، اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، اتدرین هذه اللیلہ، عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق
لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں، یا کس کی شادی ہونے والی ہے، یا کس کی موت ہونے والی ہے، یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ملائکہ ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے، ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ، کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرماتے اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے عزیزو، آج جو دن گزر گیا، مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی، 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے۔ آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت، کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، یہ سنت ہے۔ اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ، تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات، اور دونوں عید، بقرعید اور رمضان کی عید کی رات، یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو۔ جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو۔ اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی، پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ، 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں، آپ خاص مت کرو، پورا مہینہ رکھ لو، آپ پورا مہینہ رکھ لو، حضور کی سنت ہے۔ ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے، یہ شیطان مردود کا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے، اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے، اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے، 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ، آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے۔ 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے۔ حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی تو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔
14वीं रात को फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, रात भर अर्ज करने लगे, मौला मेरी उम्मत की शफाअत मेरे हवाले कर दे, इनकी बख्शिश मेरे हवाले कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 14वीं शाबान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, 2/3 उम्मत की बख्शिश की शफाअत सिफारिश आपके हवाले है, 2/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस पर भी राजी थे, बल्कि 15वीं शाबान की रात आई, ये रात, ये तीसरी रात थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए, और आज की रात खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दुआ की, मौला मेरी बकिया उम्मत की सिफारिश मेरे हवाले फरमा दे। आज की रात रब्बे जुल जलाल ने अपनी रहमत के पूरे दरवाजे खोल दिए और इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आपकी पूरी उम्मत की सिफारिश आपके हवाले है, सिवाय उस मुशरिक के, सिवाय उस काफिर के जो आपसे मुंह फेर कर भागता है, उसकी सिफारिश आपके हवाले नहीं, उसका हिसाब तो अल्लाह क़यामत के दिन खुदा तक लेगा। आज की रात मेरे अजीजों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शफाअत करने का इख्तियार दिया गया है, पूरी उम्मत की शफाअत, पूरी उम्मत की शफाअत। शफाअत का मतलब क्या है? अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे। बख्शना तो मौला का ही काम है, मग़फ़िरत तो रब ताला की शान है। अब सुनिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल जो हदीस मैंने आपको बताई, 5 रातें जो दुआओं की कबूलियत की हैं, इसी तरह आपसे एक और रिवायत है, आपने फरमाया कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला इतने लोगों को माफ फरमाता है, ये तिरमिजी की हदीस है, इतने लोगों को माफ फरमाता है कि बनु कल्ब एक कबीला था जिसकी बकरियों के बाल हैं, इतने लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये सारी हदीसें पढ़ना चाहें तो किताबों में मौजूद है, मैं आपको सिर्फ चखा रहा हूं इसलिए कि आप भी याद नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर सुन्नियों का मजमा है और अक्सर हमारा मामूल यही है, हमारा तो मामूल यही है। बहुत सारे लोग, हम अपनों में ये नहीं कहते कि जो लोग ये कहते हैं मीलाद कहां से साबित है, शब बारात कहां से साबित है, शब कदर कहां से साबित है, तो हम तो सिर्फ पहले लफ्जों में सिर्फ इतना ही कहते, ये तो सिर्फ सुन्नियों की किस्मत से साबित है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मौके अता फरमाता है गाहे बगाहे और बंदे उसको याद कर लेते हैं। अजीजा ने गिरामी औकात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराजात हैं। खजानतुर रिवायात बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हजरत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं, कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं, और जो घर में जिक्र अज़कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है, वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती हैं और अपने पड़ोस में फख्र करती है कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है, लेकिन वो रूहें जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते, वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती हैं, अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कोस कर जाती होंगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफिल तो आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है, जिनको बार बार दलीलों की जरूरत है, उनकी रूहें आकर कोस कर जाती होंगी। बहरहाल ये शाबानुल मुअज्जम का महीना, जिसके मुताल्लिक तारीख ये है कि एक तारीख में आपको बताऊं, इस महीने की एक और तारीख है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को नबूवत इस महीने में मिली, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने नूर मारिफत इस महीने में दिया। उससे बड़ी चीज ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी महीने में मक्का वालों के मुतालबे की वजह से अपना इशारा चांद की तरफ करके 2 टुकड़ों में तब्दील फरमाया था। तो शक्कुल कमर का जो मौजज़ा मेरे आका का है वो शाबानुल मुअज्जम में पेश आया, वो शाबानुल मुअज्जम में आया है।
میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے، ریپبلک ڈے تو یاد ہے. آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، ہر سال مناتے ہیں. ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا، تو ابھی تک کیا ہے؟ یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے. اس پر کسی کو اعتراض نہیں. میاں ہم بھی مناتے ہیں، ہمیں بھی خوشی، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. لیکن جن کو شب برات نہیں منانا، شب معراج نہیں منانا، شب عید میلاد نہیں منانا، ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے 15 اگست کو پورے دن بھر لہراتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. بس فرق اتنا ہے، دلیل پوچھنے والے اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. تمہارا آقا تمہیں مبارک، ہمارا آقا ہمیں مبارک. الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں. اقبال نے سچ کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آج مجھے پتا ہے میرے عزیزوں، کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں آپ کو عرض ضرور کروں گا. آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں. میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا، اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا. اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا، میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا ہوں، ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی شریعت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، ہم اس پر بولتے رہیں گے. اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سنیو اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو، اتنا مضبوط رکھو. اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا. تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں؟ کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے؟ ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. توجہ، میں آج آپ کے سامنے توجہ، آج عقیدے کی مضبوطی اسی بات پر ہے کہ مسلمان اگر ڈرے سہمے ہوئے ہیں تو میں یہ نکالنا چاہتا ہوں. اور میں نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حیدرآبادی لوگ ڈرتے نہیں ہیں. الحمدللہ ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ایسے ہی آپ کے دل مضبوط رہے. اور ہندوستان میں بھی ہمارے نیتاؤں میں جو سر چڑھ کر کے بولتے ہیں وہ بھی حیدرآبادی سے ہیں. لوگوں کو شیروانی سے پریشانی بھی ہے. آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تمہارا وصف ہے اسی کو زندہ رکھو. بریلی کے امام نے کہا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام. جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تو ڈر کر کیوں جیتے ہو؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اگر تمہارے سامنے کوئی ماب لنچنگ کا واقعہ لا کر دہشت پیدا کی جائے اور ڈرایا جائے، اگر تو بھی اللہ اللہ کرے گا تو دیکھ جس طرح اس کو رسی سے باندھ کر کے مار دیا گیا، تیرا بھی حشر ایسا ہی ہوگا. ان کتوں کو صرف اتنا کہہ دو اگر تم مارتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میری تاریخ میں بلال حبشی بھی موجود ہے، خبیب ابن عدی بھی موجود ہے. ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے. حسین ابن علی نے اپنے شہزادوں کو کربلا میں اتار کر کے پوری امت کو یہ درس دیا ہے، ٹکڑے ہو جائیں تو برداشت کر لو، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہ دینا.
یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ استقامت رہے۔ آج جو میں بات عرض کر رہا تھا، ہو یہ گیا ہے کچھ لوگوں کو چاپلوسی کی پالیسی کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا وہ خود تھے کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا۔ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، کبھی سیٹھوں کو راضی کرو، کبھی نیتاؤں کو راضی کرو، کبھی پولیس کو راضی کرو۔ دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے؟ اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا حکم ہے ایک ذات سے تم خوف رکھو گے، اللہ سارے خوف تمہارے دل سے نکال دے گا۔ دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا۔ جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا ہے میرا مولا، مجھے موت دے گا میرا مولا، مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا، مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا، مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا۔ جب سب کچھ وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، حیات بھی وہی، تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں، تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا، آج کی رات ہے۔ کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفرن فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں۔ آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے۔ اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس، اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے، پیچھے والوں کے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ، میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں۔ آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا، تمہارے کان میں آیا۔ اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا اللہ ہو، امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا، میں جھک گیا، اٹھا۔ پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے، لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر، میں نے پیشانی بھی رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، کیا تمہیں احساس ہے؟ میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر، سر جھکا لیا اللہ اکبر پر، پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر، میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر، حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا، جب سانسیں رک گئی، کفن پہنا دیا گیا، جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا، امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا، صفیں لگ گئی، امام نے رکعت باندھی، کیا کہہ کر؟ میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے، دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزوں، آپ کی میں کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے
कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई कुछ भी हो, कोई बादशाह हो, होगा 4 साल का, होगा 5 साल का, लेकिन हर जमाने में हर वक्त अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह, ये बातें मैं इसलिए आपके अकीदे को मजबूत करने के लिए कहा। अब पहचानो उन लोगों को जो ये कहते हैं अल्लाह भी एक है, ओम भी एक है। ये हालात आ गए आज। मेरे अजीजों, बाज लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों का सख्ती से रद्द कर रहा हूं। मियां जरा अकल से काम लो। तुम्हारे सामने जब कोई भी मौलवी का चेहरा है, कोई भी मौलवी का चेहरा है, चाहे मैं भी हो, जब तक अल्लाह और उसके रसूल की बात हो तुम सर झुका लो। या ये मेरे मुस्तफा की शरीयत है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि कोई मौलवी साहब अभी पूरे हिंदुस्तान भर का माहौल खराब किए हुए, उन्होंने पता नहीं कहां से कौन से ख्वाब में उनको नजर आया कि ओम भी वही है, अल्लाह भी वही है, मिला करके और साबित करो कहां से है। तो कहा हिंदुओं की किताब में ओम के जो माने लिखे हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि अल्लाह के भी वही माने हैं, ओम के भी वही माने हैं। तुम अपनी शरीयत उनकी किताबों से साबित करोगे, हमारी शरीयत मेरे मुस्तफा की हदीसों से साबित होगी। किसी और दीन की किताबों का मेरा दीन मोहताज नहीं है। इस्लाम साबित करने के लिए किसी भी दूसरे मजहब की किताब की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस्लाम के पास क्या कमी है, कौन सी दलील नहीं है। पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक का हर मसला अगर किसी दीन में मौजूद है तो वो मेरे मुस्तफा की शरीयत में। हम दूसरों की किताबों से ये साबित करेंगे इसका माना भी वही, उसका माना भी वही है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करके फिर आगे बढ़ता हूं। हजरत उमर का जमाना है। कौन उमर? जिनके जलाल, जिनके रोबो दबदबे से कैसर और किसरा कांपते थे, लाखों की फौजें थर्राती थी, मस्जिद में खड़े होकर खुतबा दे रहे और फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, उमर इब्ने खत्ताब आज अपने कोड़े से सबको हाँकता है। कल को अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के अलावा, इनकी शरीयत के अलावा कोई नया मसला मेरी तरफ से आए तो तुम क्या करोगे? मेरे पीछे चलोगे? मेरी इताअत करना हर एक पर वाजिब है, खलीफतुल मुस्लिमीन हो। तो एक गरीब साहबी देहात के रहने वाले खड़े हो गए मजमे में, कहा, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, जब तक आप रसूलुल्लाह की शरीयत बोल रहे हैं हमारा हर अज़्व तुम्हारे लिए कुर्बान है, और जहां मेरे मुस्तफा की शरीयत से हटकर बात करोगे तो तलवार निकाल कर बताते ये तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन होगी। वो गरीब सहाबी किसको कह रहे हैं? उमर इब्ने खत्ताब को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं उस वक्त मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने चेहरा किसका है, मैं तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा मेरे मुस्तफा की शरीयत की हक़ानियत बचाने के लिए। शख्सियतें नहीं देखी जाती हमारे दीन में। बड़े मौलवी साहब बोले हैं तो इसका मतलब सही होगा, नहीं, वो कुछ भी बक 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 कर जाए तो सब सही नहीं होता। पहले ये देखें, आप कोई बड़े ओहदे वाला बोल रहा है, ऊंची टोपी वाला बोल रहा है, सफेद दाढ़ी वाला बोल रहा है, हमें इससे गरज नहीं। मैं कहता हूं अगर फटे जुब्बे वाला भी बोल रहा हो लेकिन दिल इश्क मुस्तफा से चमक रहा हो, वो हमारे सरों का ताज है, वो हमारे आंखों का नूर है। लेकिन दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं और किसी हुकूमत को राजी करने के लिए ओल फोल बक रहा है तो फिर उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं और ना ही हमारी कायद है। अब अल्लाह अकबर मैंने आपके सामने इतनी बार कहलवाया सिर्फ इसीलिए कि अगर ये फितना कल को तुम्हारे यहां आ जाए कि तुम्हें यह कह दिया जाए कि मौलवी साहब भी ये कहते हैं ओम भी एक ही, अल्लाह भी एक ही है, तो कभी इसका भी जाप कर लो, कभी इसका भी जाप कर लो, कहीं हमारा नौजवान बहक ना जाए, गुमराह ना हो जाए कि हमारे उलमा ने जब ये कह दिया है तो शायद इसकी तारीख ऐसी होगी। एक बात याद रखें, मौलवी साहब ये कहते हुए ये भी बहक गए कि उन्होंने दूसरे मजहब वालों से पूछा ओम क्या है, तो उनको लोगों ने बताया कि वो एक हवा है, वो एक ताकत है। मौलवी साहब कह रहे हैं कि उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। अरे पागलो, हम हवा को अल्लाह कहते हैं? हवा अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अगर हवा को ही तुम अल्लाह मानते हो तो इसीलिए हवाओं में आज उड़ रहे हो। शायद तुम्हारा अकीदा अभी उस अल्लाह की तक नहीं आया। वो कादिर मुतलक जिस पर हम ईमान रखते हैं वो अल्लाह कैसा है,
وہ اللہ رب العزت وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے، بہت الگ ہے۔ مجھے بتاؤ ہے مسلمانوں، حیدرآباد میں ہزاروں مسجدیں ہوں گی، آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ چلو حیدرآباد میں نہیں، کسی دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا، اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی گئی۔ یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی، جو بغیر اپنے خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی، بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے۔ ہاں، یہ وہ دوسرا تصور تم کہاں لا کر فٹ کر رہے ہو، جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے، سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے۔ اور مذاق تو مذاق، ایک صحابی ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کی اپنی بات بتا کر کہتے ہیں آقا میری زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے 2 واقعات ایسے ہیں، ایک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اور دوسرے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرماتے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہم جہالت کے زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، کہتے میں نے خود بھی دفن کر دیا۔ آج جب یہ بات احساس ہوتی ہے، یاد آتی ہے اسلام میں آنے کے بعد، تو رونا آتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا اپنی بچیوں پر۔ اسلام لانے کے بعد احساس ہوا۔ حضور نے پوچھا پھر ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمانے جہالت میں جب ہم سفر پہ جاتے تھے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوندھ کر کے، کیونکہ سفر میں بھی ہم کو خدا چاہیے، کہیں جائیں گے ہوا کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، کھانے کا الگ ہے، سب الگ ہے، سب الگ الگ ہم بنا کر کے لے کے چلتے تھے، کیونکہ بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر لے جانا مشکل تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کسی کو یہ نہ لگے میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم وہ آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے۔ حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا راستے میں چلتے تھے، پھر کبھی ایسا ہوتا غلہ اناج ہمارا ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے، کبھی اس کی پورے سر کو ہی پکا کے کھا لیتے تھے۔ ان کو اسلام لانے کے بعد احساس ہوا، فرماتے ہیں کہ کس طرح کی جہالت میں تھا کہ میں خود ہاتھوں سے خدا کو بناتا اور خود ہی توڑتا بھی تھا، خود ہی کھاتا بھی تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، خدا کا یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور وہ بے نیاز ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں کھلاتا وہ ہے، میں اس کو کھلاتا نہیں، میں اس کو اٹھا کے بٹھاتا نہیں، میں اس کو سلاتا نہیں، میں اس کو پینٹ کر کے اچھا کرتا نہیں۔ میں ہی اگر سب کر کے خدا کو بناؤں تو پھر خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اپنے ہاتھ سے جس کو میں بنایا پھر اس خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے بال نہیں تھے، بال بھی میرے مولا نے بنائے، میری آنکھ نہیں تھی، آنکھ بھی مولا نے دیا ہے، میرے ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ بھی رب نے دیا ہے، میں تو نطفے کا ایک بوند تھا، میرے جسم میں ہڈیاں اس نے دی ہیں، گوشت اس نے دیے ہیں، چمڑیاں اس نے دی ہیں، اور زندگی گزارنے کا بھی ہمارا سلیقہ یہی ہے۔ ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سوتے تو ہیں، اٹھاتا وہی ہے، ورنہ ہماری کسی کی طاقت نہیں۔ پانی پی تو لیتے ہیں، نکالنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں جب تک مولا نہ چاہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا، اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آج بہت ضروری ہے یہ، کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے؟ بارش خدا ہے؟ طاقت خدا ہے؟ یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ نے پیدا کیا۔ ایک صاحب آئے، سوال تو دیکھیے، ایتھسٹ جو آج ناستک جو ہیں، جن کو کوئی خدا کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایکس مسلم نام سے
ہمارے دجالی ٹی وی والے بہت ان کا آؤ بھاؤ کر کے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ڈیبیٹ کرواتے ہیں۔ میں تو اکثر یہی کہتا ہوں، یہ بیچارے چینل والے ایسے ہیں جن کا کام تو آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی، ہاں روزی نہیں چلتی، ان کو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیبیٹ کرنا ہے، اسلام پر، مسلمانوں پر، داڑھی پر، ٹوپی پر، برقعے پر، مسجد پر، کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہی ہے، ورنہ تو چینل نہیں چلے گا، مسالہ کہاں ملے گا۔ ایکس مسلم بھی ایسے لائے جا رہے ہیں جو صرف سوا خدا کے انکار پر بیٹھے رہتے ہیں، دلیل دو دلیل دو، کہاں ہے خدا، کہاں ہے خدا۔ عزیزان گرامی، وہ کہا آپ کے اوپر جب ایسے سوال آتے ہیں، کالجز میں ابھی یہ بلا پھیلی ہوئی، یونیورسٹیز میں پھیلی ہوئی ہے، ایتھسٹ بہت تیزی سے لوگوں کے دماغوں کو پھیر رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو آپ سے کہتے ہیں کہ دلیل دو، کہاں ہے اللہ۔ ہزاروں دلیلیں ہیں میرے اللہ کے ہونے پر، خدا کے ہونے پر، لیکن آپ سب سے پہلے اس ایتھسٹ سے، اس گمراہ ملحد سے یہ پوچھو تو انکار جو کر رہا ہے پہلے اس کی دلیل دے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے اس کی دلیل چاہیے۔ آپ اس کے بعد شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتا دیں، پھر پوچھو آپ خدا نہیں ہے تو دلیل دے۔ میں پوچھتا ہوں یہ زمین سے یہ سبزہ کون اگاتا ہے؟ یہ جب کوپلیں نکل کر کے آتی ہیں تو اس میں پھول نکل آتے ہیں، اس میں رنگ کون ڈال کر جاتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی جنات آتے ہیں، کوئی اور ہوتا ہے؟ کچھ ہے تو بتا، کوئی تو ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا۔ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے آپ پہلے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس۔ اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، پوری دنیا کے قوانین میں، فلسفی میں ایک چیز محال ہے، ناممکن ہے۔ کیا چیز؟ یعنی یعنی کوئی نان اینڈنگ چیز ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسی ہے ہی نہیں۔ میں ہوں، میرے سے پہلے میرے باپ ہیں، میرے باپ سے پہلے میرے دادا ہے، دادا سے پہلے پردادا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں، اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے، لیکن کہیں تو جا کر آپ کو رکنا پڑے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ جب تک یہ تمہارا تصور نہ آئے اس وقت تک سائنس بھی اس کو باطل کہتی ہے۔ کوئی ایک لاسٹ اینڈ والی چیز ہونا ہی چاہیے، ورنہ تو سوچ اتنی ہے کہ کہیں رکے گی ہی نہیں۔ اب جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے پہلے کیا تھا، ہم کہتے ہیں تم ہی بتاؤ کیا تھا، تم ہی بتاؤ۔ کہا دوسرا اللہ تھا، میں پوچھتا ہوں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تیسرا لاؤ گے، ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تو لاکھوں تو گنتے جاؤ، میں تو پوچھتا ہی رہوں گا اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے کیا۔ تمہیں کہیں تو جا کر اینڈ کرنا ہوگا اور بولنا ہوگا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ یہ میں اپنے اسلامی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کا فلسفی قاعدہ یہی ہے، قانون یہی ہے، سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ کوئی ایک نقطہ ایسا ہو جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور ہم کہتے ہیں جو ذات ایسی ہے جس سے پہلے کوئی نہیں اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ایک میں آپ کو مثال بتا دوں، ایک خلیفہ کے پاس سوال ہوا اور کچھ مولانا لوگ تھے بیچارے، نئے طلبہ تھے، ان کے پاس ایک معتزلی آیا اور اس نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بات کیا، آپ بتاؤ، میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر ہم کہتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس نے بھی یہی مولانا لوگوں سے سوال کیا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہارا یقین ہے؟ سبوں نے کہا یقین ہے، اللہ قادر ہے۔ اس نے کہا تو پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہوگا کہ اپنی طرح ایک دوسرا اللہ پیدا کرے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پیدا کر سکتا۔ اگر آپ کہو گے تو وہ کہیں گے کہ پھر تو تم قادر نہیں مانتے اللہ کو۔ اللہ قادر ہے تو گویا کہ دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھنسا دیا۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ کیا جواب دیں۔ وہ آئے، اپنے وقت کے ایک صوفی درویش بزرگ تھے، ان کے پاس کہنے لگے، ایسے وہاں کے معتزلی گمراہ کہنے لگے کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی بنا سکتا ہے، دوسرا بھی بنا سکتا ہے۔ بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا سوال ہے؟ کہا ہم اس کا جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے بہت ڈانٹا اور کہا اس کا جواب میرے گھر میں کام کرنے والے لوگ دے دیں گے۔ کہا کہ
علم رکھتے کہا ہاں ایک کام کرنے والے کو انہوں نے بھیجا خلیفہ کے پاس، بلاؤ اس کو جو سوال کیا ہے معتزلی گمراہ ملحد۔ اس نے کہا کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے، دوسری طرح پیدا کر سکتا ہے، قادر ہے۔ تو اس غریب مزدور نے جو کام کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ ہاں اللہ قادر ہے، اور اگر وہ دوسرا پیدا کر دیا اپنی طرح، توجہ، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، دوسرا جس کو پیدا کرے گا وہ مخلوق ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، جس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ برابر کیسے ہو سکے گا؟ مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے جو خالق میں آ ہی نہیں سکتا، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی، بات سمجھ کر کے چلے۔ اللہ کو اگر تم یہ کہتے ہو وہ قادر ہے دوسرا اپنی طرح بنا سکتا ہے، چلو بنا لیا، تو جس کو بنایا وہ کیا ہے، وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مخلوق ہے نا، اس کو تو خود اللہ نے بنایا، تو وہ کیسے خالق ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق ہونا ایک عیب ہے خالق کے لیے، وہ پیدا کسی سے نہیں ہو سکتا، اسی لیے تمہیں ماننا پڑے گا میرا مولا وہ ہے جو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ عقیدے ضروری تھے، اس لیے میں آپ کو عرض کیا، اس لیے کہ ہمارا نوجوان آج ڈیبیٹ کے چکر میں ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ بعضوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا کا اگر رد بھی آپ کو کرنا تھا تو دلیلوں سے کرنا چاہیے تھا۔ اکثر میرا حال یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کے خلاف بات سنتا ہوں تو جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں، اور یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ ہم اپنی ماں کے خلاف سننا نہیں پسند کرتے تو رحمان کے خلاف کیسے پسند کریں گے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے؟ ہم اس رسول سے جتنی محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ مدینے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ اس کے رسول کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سخت جملے میں مانتا ہوں، میں نے پاکھنڈی بھی کہا، دلال بھی کہا، منافق بھی کہا، لیکن کس کو کہا؟ اس کو کہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نہیں سمجھ سکا یا اللہ رب العزت کی شان کو نہیں سمجھ سکا۔ پھر اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے، پاکھنڈی کہہ دیا، منافق کہہ دیا، دلال کہہ دیا، اللہ کی شان کو تو نہیں دیکھتا، ارے نادان میں نے تو کم کہا، خنزیر نہیں کہا۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال کی شان کو اگر نہیں سمجھ سکا تو پھر کون سے اعزاز سے ہم بات کریں؟ بہرحال اس مسئلے کو آپ سمجھو۔ اب آؤ ہم اپنے عنوان پر آتے ہیں، ہم جس کے لیے آج جمع ہوئے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ آؤ ان کی یادوں میں اب اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے دلوں کا اجالا اسی ذات سے ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی اسی گنبد سے ہے، ہمارے کلیجے کی ٹھنڈک بھی اسی نام پاک سے ہے۔ اسی لیے جب تک ہمارے جلسے اس پاک ذکر سے پر نہیں ہوتے ہماری پیاس پوری نہیں ہو پاتی، ہم اپنے روح کو مکمل سیراب نہیں کر پاتے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، کثرت سے ہمیں یاد کرنا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے تم اس مہینے میں کثرت سے میرے مصطفیٰ کو یاد کرو۔ آج ہم یہ نعرہ ضرور لگائیں گے، جن کو درد ہوتا ہے بار بار میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے، ہم یہ سر چڑھ کر بولیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں ہندوستان کی سرزمین پر جتنے علاقوں سے گزرا الحمدللہ نوجوانوں میں ایک بیداری محسوس کر رہا ہوں۔ بہت سارے ٹین ایجرز جتنے بھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ میدانوں میں اترے ہوئے ہیں اور ببانگے دہل پکار کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ توجہ، یہ آپ کا جذبہ ہے، اللہ سلامت رکھے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ہی کہہ رہا تھا بے خوف ہو کر کے ہمارے بچے پکارتے تو ہیں، لیکن ایک مولوی صاحب نے ہمیں چند دن پہلے کہا تھا، ہماری ہی ہے ہماری جماعت کے، کہا کسی مجمع میں لبیک لبیک کے نعرے لگ رہے تھے، پولیس نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ ہم تمہارے اوپر کیس بک کر دیں گے۔ وہ ہمارے پاس غم کے ساتھ سنا رہے تھے، میں نے کہا خوش ہو جاؤ، اس سے بہترین کیس اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جاؤ میرے مصطفیٰ
की बारगाह में अर्ज करो, आका लोग चोरी करके जेल जाते, मैं आपका नाम लेकर जेल जा रहा हूं। इससे बेहतर जिंदगी क्या है? मेरे अजीजों, डर की जरूरत नहीं, खौफ की जरूरत नहीं। अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाता है तो आज के इस जिम्मेदार स्टेज से मैं ऐलान करके बताता हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना का कोई पाकिस्तानी नारा नहीं, ये मदीने वाले का नारा है। ये गुंबद खजरा के लिए पुकार है और किसी खास इलाके, किसी खास मुल्क वाले की प्रॉपर्टी नहीं। पूरी दुनिया भर में चप्पे चप्पे में जहां भी मुसलमान बसता है, अगर उसके सीने में राई के दाने के बराबर भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत होगी, वो बेबाक होकर कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माह पाक है, मैं जिक्र करने चला था, इसीलिए बीच में ये बातें अर्ज करनी पड़ी। इसलिए कि मेरे अजीजों एक बात याद रखो, उनके दर को छोड़ दोगे तो न कहीं ठहरने की जगह होगी, न कहीं भागने की जगह होगी। हाँ, न कहीं ठहरने की जगह होगी, न कहीं भागने की जगह होगी। कहीं पर भी जाओ उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगैर कुछ नहीं है। एक जुमला मैं पूछता हूं, सुन्नियों को दूसरा जुमला खुद ही याद है। मैं पूछता हूं, मुझे यकीन है इस बात का, इसलिए मैं कह रहा हूं, सुन्नियों को दूसरा जुमला खुद याद है और मैं आधा जुमला बोलता हूं, कंप्लीट हर मुसलमान हर सुन्नी करेगा, मुझे यकीन है इस बात का। मैं पूछता हूं, बताओ, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, यही यकीन था मुझे, वो जो न हो तो, ये हर एक मानता है, वो जो न हो तो। हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, हमारी कब्र में वो जो ना हो तो, हश्र में भी वो जो ना हो तो। जिंदगी याद रख लो मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफा ना हो तो कुछ नहीं है। जिंदगी है, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुनो, मेरे मुस्तफा का जिक्र करते करते हम दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसलिए कि हमें दुनिया को ये बताना है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो आम इंसान नहीं है, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो दुनिया का मामूली इंसान नहीं है। तुम भी एक बार देख लो तो फिर चांद को देखना भी भूल जाओगे। तुम भी एक बार देख लो, हसीनाओं के चक्कर में फंसना भूल जाओगे, इसलिए कि उसके हुस्न से ज्यादा हसीन दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, उससे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं है। इसीलिए हसन बिन साबित ने देख करके कहा था, व अहसन मिनका लम तरक़त आइनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। ऐ सुन्नियों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, उस नबी पाक को तुमने देखा नहीं फिर भी प्यार दिल में मौजूद है। उस रसूल का सिर्फ चर्चा सुना है लेकिन दिल में धड़कन उनके नाम की मौजूद है। और हर एक की आंख ये तमन्ना करती है, काश मैं सो जाऊं और एक बार मेरे ख्वाब में वो तशरीफ ले आए। क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं है? क्या हर मुसलमान ये तमन्ना नहीं करता है? क्योंकि हमने चर्चे इतने सुने हैं, चर्चे इतने सुने हैं। हजरत जाबिर बिन समुरा एक सहाबी है, कहते 14वीं रात थी, कल जो गुजरी 14वीं थी, आज 15वीं है। कहते मैं बाहर आया मस्जिद नबवी के, चांद खिला हुआ था, मैं देख ही रहा था, अचानक हुजूर अपने हुजरे से सुर्ख रंग का जुब्बा पहने बाहर निकल आए। हजरत जाबिर कहते हैं कभी मैं हुजूर की तरफ देखता और कभी चांद की तरफ देखता, कभी इधर देखता कभी उधर देखता, और फिर कहते हैं मैं ये सोच में रह गया कि मैं किसको ज्यादा हसीन कहूं, उस 14वीं के चांद को या इस चमकते हुए चेहरे को। उसके बाद वो कहते हैं मैंने फिर दिल में ये फैसला कर ही लिया, दिल में ये फैसला कर ही लिया, जिसको शायर ने अपने शेरी अंदाज में यूं कहा है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हुजूर का चेहरा साफ है, चांद में तो दाग है हुजूर का चेहरा। ये सहाबा मानते थे।
मेरे अजीज और शाबान का महीना जिक्र रसूल। अब मैं समेटता हूं महफिल को। उस उम्मे सुलैम को पूछो जिनका अकीदा क्या था। वो सहाबियां हैं, हुजूर उनके घर कभी दोपहर के वक्त आराम करने जाते और पसीने से शराबुर होते। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं वो पसीने की बूंदें मैं अपनी शीशी में जमा करके रख लिया करती। एक दिन मेरे मुस्तफा ने पूछा उम्मे सुलैम से ये क्या करती हो। वो कहती हैं कि इत्र के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मदीने में कभी किसी की शादी होती है हम वो दुल्हनों को इत्र के तौर पर लगा भी दिया करते हैं। सुनो रिवायतें मौजूद हैं, मेरे आका के पेशानी मुबारका से निकले हुए पसीने के कतरे दुल्हनों को लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं कि दुल्हन एक बार लगाकर खुशबू में मुअत्तर हुई। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिन दुल्हनों को उनकी शादियों में ये पसीने मुबारका लगाया गया था जिंदगी भर तो जिस्म महकता ही था लेकिन उनकी औलाद में भी खुशबू आती थी, औलाद की औलाद में खुशबू आती थी, यहां तक कि उनकी 7वीं पुश्त तक उस खुशबू का असर महसूस किया जाता था। गिरामी वक़ार मैंने अर्ज किया हज़रत जाबिर बिन समुरा की हदीस मैं तफसील से अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो, ताकि ये रात खत्म होने से पहले आंखें बंद करो तो सिर्फ वही चेहरा तुम्हारे दिमाग में। मैं ये चाहता हूं कि हम यहां से जाएं तो ऐरे गैरे का चेहरा ना हो बल्कि इस मैदान से उठकर हर आशिक ये पुकारता हुआ जाए या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागान, मेरे घर में भी हो जाए चरागान। ये तमन्ना लेकर के जाएंगे लेकिन उसके लिए तसव्वुर पहले जरूरी है। तसव्वुर क्या है? मैंने हजरत जाबिर बिन समुरा की हदीस बयान की। वो चेहरे मुबारका को देखकर कहते थे कि मैं चांद को देखता और कभी हुजूर को देखता, फिर फैसला कर लिया कि चांद हसीन नहीं, मेरे मुस्तफा का चेहरा ज्यादा हसीन है। और आपके पसीने मुबारका को दुल्हनों के लिए खुशबू के तौर पर लगाया जाता था। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। लेकिन माँ आयशा सिद्दीका से पूछे, कहती है सैयदा आयशा सिद्दीका, एक बार मैं अपने हुजरे में थी, अचानक हुजूर दाखिल हुए, कमरे में अंधेरा था, मैंने हुजूर को देखा, मेरे हाथ से सुई गिर गई, सिल रही थी, सुई गिर गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपके सामने के 4 दांतों से ऐसी रोशनी निकलती थी। आयशा सिद्दीका कहती हैं मैंने हुजरे में इतनी रोशनी महसूस की कि मेरी गुमशुदा सुई मुझे वापस मिल गई। वो दंदाने मुबारका है, वो दंदाने मुबारका है जिसको माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है वो अगर मुस्कुरा दे पूरा हुजरा मुनव्वर हो जाए, वो अगर हंस दे पूरा कमरा रोशन हो जाए। अब सुनो, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस है, फरमाते एक दिन मेरे आका मेरे घर तशरीफ लाए, खाना तनाउल फरमाया, खाने के बाद जब मैंने हाथ धुलवाया तो हुजूर ने अपना हाथ मेरे दस्तरखान से पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं वो दस्तरखान बरकत के लिए उठाकर रख लिया। अब सुनो, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, इसलिए कि उन्हें तबर्रुकात का एहसास था, वो इनकार नहीं करते थे। मेरे आका का हाथ मस हो गया है, रख लिया जाएगा, लेकिन कमाल की बात तो ये है रख तो लिया, लेकिन कहते जब मैला होता था मैं उसको धोता नहीं था बल्कि भड़कते हुए आग की तंदूर में डाल देता और फिर निकालता, उस कपड़े का एक रुआं भी नहीं जलता और कपड़ा साफ हो चुका होता था। हाथ मेरे आका का लग जाए, कपड़े को आग न जलाए। साहबा कहते एक बार हम हुजूर के मजलिस में बैठे थे, रात हो गई, अब हमें घर जाना था, हमने शिकायत की आका रोशनी नहीं है कैसे जाएं? हुजूर ने फरमाया कोई लकड़ी है तो ले आओ। साहबी कहते हैं हम लकड़ी ले आए, मेरे आका ने हाथ मस किया और कहा ले जाओ इसको, ये रोशनी देगी। साहबा कहते हैं ट्यूबलाइट का जमाना नहीं है, इंटरनेट का जमाना नहीं है, लेकिन नूर वाले मुस्तफा का तो जमाना है। वो कहते हैं हम लकड़ी लेकर बाहर आए, जैसे चलने लगे उस लकड़ी के अंदर से नूर की शुआएं फूटने लगी और हम उसी की रोशनी से रास्ता चलते रहे, यहां तक कि साहबा कहते हम 3 थे, एक चौक ऐसा आया, एक को इधर जाना था, एक को उधर जाना था, एक को सीधा जाना था, लकड़ी एक है। वो साहबी कहते अब हमने फैसला किया
3 टुकड़े करे और हर एक लेकर के जाए। यकीन कैसा था उन सहाबा का, मेरे आका ने मस जो किया है 3 टुकड़े किया और कहते हर टुकड़े से वैसी रोशनी निकलती थी और उसी रोशनी से हम अपनी मंजिल तक गए। मैं ये रिवायात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मेरा मुस्तफा वो है कि अगर बेजान लकड़ी को हाथ लगा दे वो रास्तों को मुनव्वर कर दे, और मेरे आका जिसके ख्वाब में आ जाए क्या उसकी जिंदगी रोशन न बना दे। मेरे आका अगर अपने निगाह नाज से किसी के दिल पर असर पैदा फरमा दे, एक बार नजर डाल दे, तो क्या उसका दिल चमक ना उठे। इसीलिए आला हजरत ने बार बार ये तमन्ना की है बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। ये तमन्ना यूं ही नहीं की, क्योंकि मेरे आका जिस तरफ देखते हैं चमक उठती है जगह, वो वादी चमक जाती है। बहुत सारी बातें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू, उनका चेहरे पाक, उनके दस्ते मुबारका, उनकी आंखें, उनके कान, उनकी जुबान मुबारक, उनके पैर पाँव, उनका शिकम नाज, बल्कि उनके कदम मुबारक से लगे हुए नाखून नाज। मैं अब दुनिया से चैलेंज करता हूं, है अगर भौंकने की इतनी ताकत उस रसूल पाक पर बार बार, तो लाओ तुम्हारे यहाँ कोई भी इस तरह का जिसका नाखून भी मेरे मुस्तफा के नाखून के बराबर हो जाए। तुम क्या ला सकोगे जब मौला ने पैदा ही नहीं किया है पूरी कायनात में उस रसूल का हमसर और मिसल पैदा ही नहीं किया। इसीलिए हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, जो मुकाबले के लिए आते भी थे ऐसे खड़े होते जैसे उनके जिस्मों में जान ही नहीं। इसलिए आओ मेरे अजीजों, आज कोई किसी तरह से भोगता है तो चंद दिनों की बात है, मौसम आज उनका है और उसके बाद मौसम जाते ही कीड़ों के पर गिर जाते हैं, न उड़ पाते हैं न चल पाते हैं। हमने एक कीड़े को लखनऊ से अभी भोगते हुए देखा है, 2 साल पहले धर्म भी बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, राफजी कुत्ता था और चला गया और टीका भी लगा करके धोतियां उठाता रहा। 6 महीने के बाद उसको किक मार करके भेज दिया गया और उस कुत्ते का हाल ये धोबी का कुत्ता न घर का। अभी हाल ये है, अब बार बार अपील गवर्नमेंट से कि मेरी जान को खतरा है, ये लोग मार देंगे वो लोग मार देंगे। हम तो इतना ही कहते हैं या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमारा हाल तो ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हमारी किस्मत ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मेरी निस्बत को तुम क्या समझोगे, अल्लाह का करोड़ फज़ल एहसान है। मैं खुद, मुझे देखो मेरे अजीजों, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, हजारों के मजमे में हर दिन जाना होता है और अल्लाह हर दिन मुझे ये इज्जत जो अता किया है वो सिर्फ इसी बात पर ये नाज़िया अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और एक तरफ उन कुत्तों को देखो जिनको मौत का खौफ सारी है, 8 साल के बच्चे से भी डरो, 10-12 बॉडीगार्ड लेकर के भी अपने गुफे से बाहर ना आ सको। क्यों? नबी पाक की शान में भौंकने के बाद न दिन में चैन है न रात में चैन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तन्हा बैठे हैं तो भी सुकून है, और तुम जेल में ले जाओ तो भी सुकून है, और तुम अगर फांसी पर चढ़ाओ तब भी हमारा यही मानना है सुकून है। इसलिए कि हमारा यकीन है तुम्हारी फंदे के बाद इधर आंखें बंद होगी उधर मेरे मुस्तफा का चेहरा। जिसके लिए हम जीते हैं कब्र में जाने के बाद भी मुनकर नकीर से आशिक रसूल यही कहता है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा, अब इनकी उनकी छोड़ो, उनकी सुनना छोड़ो, इनकी सुनना छोड़ो, उनको राजी करना छोड़ो, इनको राजी करना छोड़ो, एक ही बात पर डटे रहो, एक ही बात पर जमे रहो, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसीलिए दुनिया वाले जिस तरह भोगते रहे उनकी बातें खत्म हो गई, लेकिन मेरे मौला ने आशिकाने मुस्तफा के कलाम को भी जिंदा रखा है, नाम को भी जिंदा रखा है। आला हजरत हमारे मजमू में जिंदा है, शेख सादी हमारे मजमू में जिंदा है, आशिक रसूल इकबाल कलंदर लाहौरी जिंदा है, पीर मेहर अली शाह गोलरवी जिंदा है, हमारे लिए इमाम बोसीरी शरफुद्दीन जिंदा है। क्यों जिंदा है?
اس لیے کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی زبان اپنی ہمیشہ رطب اللسان رہتے، تعریف میں ہمیشہ مدح سرا رہتے. اس لیے میں نے بھی جینے کا ہنر سیکھ لیا ہے. ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. اور ہم نے اب الیکشن میں ووٹ مانگنا بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ پتا ہے پھر 5 سال کے بعد بھیک مانگنا پڑے گا. اسی لیے کیا ہی اچھا ہے اس گنبد کے نیچے آئے اور صدیوں حکومت جاری رکھے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک غریب نواز اجمیر میں ہے، وہ عطائے رسول ہے. جب سے سویا آج تک حکومت ختم ہی نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ختم ہوگی. اور وہ سروں پر نہیں دلوں پر رائج ہے، وہ دلوں پر قائم حکومت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے دربار سے جو وابستہ ہوا مولا کریم اس کے نام کو بھی مٹنے نہیں دیتا. اس لیے اب بے فکر ہو کر کے رہو، نہ میرے نبی کا نام مٹنے والا ہے، نہ ہی یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا قیامت تک مٹنے والا ہے. یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اے سنیو میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں، گفتگو کو آخری سمت میں لے جا رہا ہوں بس اب، اس لیے کہ نعت پاک پڑھنا یہ نعت خان لوگ ان کا مشغلہ ہے، اچھے سے سریلی آواز میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جن کی آواز نہیں جیسے ہم لوگ ہیں، کیوں ہم اس نعت پاک کی خدمت سے محروم رہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جہاں جیسا موقع ملے ہم اپنے انداز میں کہہ لیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آوازیں نہیں دل دیکھے جاتے ہیں. اور ہم بھی پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ طے کر لیا ہے اس کے لیے اس کے لیے نہیں جیئیں گے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. سوا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ لوا کے تلے سنا میں کھلے ہم سب کی زبان، ہم سب کی زبان. یا رسول اللہ لوا کے تلے سنا میں کھلے ہم سب کی زبان تمہارے لیے. دنیا والے میرے مصطفیٰ کو کیا سمجھے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا. ہمارا نبی غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ذکر کا وقت ہے، آپ حضرات اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے، تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ.